متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر اور رکن سندھ اسمبلی کنور نوید جمیل نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار ابھی بھی اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں قبول کر سکتے ہیں۔ سٹی کورٹ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رابطہ کمیٹی کے 33 میں سے 32 ارکان ان کے خلاف تھے، لیکن ہم نے پھر بھی انہیں کنوینر بنایا تھا۔ مسلسل تنظیم کی خلاف ورزیوں پر فاروق ستار صاحب کو پوری رابطہ کمیٹی نے شوکاس نوٹس دیا تھا۔ 3 صفحات پر مشتمل اس شوکاس نوٹس میں ان پر 13 چارجز لگائے گئے تھے، لیکن فاروق ستار صاحب نے اس کا جواب دینے کے بجائے، کیونکہ یہ فاروق ستار بھائی صاحب کی پرانی پارٹی تھی، اور بہتر تو یہ تھا کہ جو شوکاس نوٹس دیا گیا تھا اور کنوینر کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی کہ اس کے آگے پیش ہوتے اور اپنی اس پوزیشن کو کلیئر کرتے، اور تاکہ گلے شکوے دور کر کے پھر ان کو مزید موقع دیا جاتا کہ وہ تنظیم میں آگے کام کریں اور تنظیم کی خدمت کریں۔ انہوں نے تنظیم کے ذمہ داران بشمول میرے مجھ پر الزامات لگانے شروع کر دیے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں تاکہ ان الزامات کو جھوٹا ثابت کریں۔ ہم نے فاروق ستار کو بہت سے مواقع دیے مگر انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ فاروق ستار کی وجہ سے تنظیم کو نقصان پہنچا اور الیکشن میں بھی ہمیں ان کی وجہ سے شکست ہوئی۔ ہم نے پہلے فاروق ستار صاحب کو ایک لیگل نوٹس دیا اور اس میں ان سے کہا کہ وہ 10 دن میں معافی مانگیں، اور انہوں نے فاروق ستار صاحب کو 10 دن کا ٹائم دینے کے بعد ہم نے 20 دن انتظار کیا کہ شاید فاروق ستار صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اور وہ اگر ہمارے پاس آتے تو ہم ایشو کو رفع دفع کر دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمارے پاس واحد یہی آپشن تھا کہ ہم عدالت میں جا کر ان پہ ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کریں تاکہ سیاست میں جھوٹے لغو اور بے بنیاد الزامات لگانے کا سلسلہ ختم ہو۔ فاروق ستار صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ وہ جو بھی بات کرتے، جو رابطہ کمیٹی نے ان پر چارجز لگائے تھے جس کے اوپر ان کو شوکاس نوٹس دیا تھا، وہ اس کی میرٹ پہ بات کرتے، لیکن انہوں نے اس ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے رابطہ کمیٹی کے مختلف ذمہ داران پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ فاروق ستار کو اتنی فیور ملنے کے بعد بھی وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے۔ فاروق ستار اگر معافی مانگیں تو ہماری اعلیٰ قیادت معاف کر دے گی۔ جواب میں تو کیس نہیں کہ وہ ان کو تو آنا ہی پڑے گا اس کا جواب دینے کے لیے عدالت، اس لیے کہ عدالت انہیں نوٹس جاری کرے گی تو انہیں اب اس کے جواب میں آ کر اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس میں ان پہ 50 کروڑ روپے ہٹ جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ گو کہ ہم نے 50 کروڑ ہٹ جانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اگر وہ معافی مانگیں گے تو ہمارا ظرف بڑا ہے، ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا ہے، وہ مسلسل 33 رکنی رابطہ کمیٹی میں سے 32 اراکین ایک طرف ہیں، اور ہم ہی سب نے مل کے انہیں اپنا کنوینر بنایا تھا، اس لیے رابطہ کمیٹی کا کنوینر رابطہ کمیٹی آپس میں طے کرتی ہے۔ ہم ہی تمام لوگوں نے مل کر انہیں کنوینر بنایا تھا، لیکن جب ہم نے بہت موقع دیا اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ تنظیم کو بے پناہ نقصان پہنچا، الیکشن میں بھی نقصان پہنچا، سینٹ کے الیکشن میں بھی نقصان پہنچا، لیکن ہم نے فاروق ستار صاحب کو بہت بچانے کی کوشش کی۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ ہم تنظیم بچانے کے لیے فاروق ستار صاحب پر ایکشن لیں۔ MQM رہنما نے کہا کہ فاروق ستار نے مجھ پر 13 الزامات عائد کیے۔ فاروق ستار میرے اوپر عائد کیے الزامات کا ثبوت پیش کریں۔ دیکھیں، یہ تو ان کی اپنا ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ورنہ ان چارجز کا جواب دیتے ہیں۔ ان کو ہم نے 13 وہ دیے ہیں، الزامات لگائے تھے کہ بھئی یہ آپ نے وائلیشن کیا ہے، اور یہ بھی ہم نے 1 سال کی انتظار کرنے کے بعد کیا، ان کی ساری خواہشوں کو پورا کیا۔ جو کنوینر MQM 1 سیٹ سے الیکشن لڑے، انہوں نے 2 سیٹوں سے الیکشن لڑایا، لیکن وہ اپنی اس
جو ان کی عادت تھی، روش تھی، اس سے باز نہیں آئے. اس لیے ہمارے پاس یہ واحد سنگل آپشن تھا، اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہوئے گزاری ہے، کوئی بددیانتی نہیں کیے. اور یہ بات میرے لیے کم سے کم ناقابل برداشت ہے کہ میرے اوپر کوئی الزام لگائے اور میں چپ رہوں. ایم کیو ایم کا یہ تو پروگریٹو عدالت کا ہے، اور عدالت ہی اس بارے میں بہتر فیصلہ کرے گی. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کسی کو وکٹیمائز نہیں کیا جانا چاہیے. اس کے بعد کا جو بھی سیناریو بنتا ہے، ایم کیو ایم اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی.